کم و بیش 1,24,000 انبیاء آتے گئے، پھر اللہ نے چاہا یہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ تو اللہ کے چاہنے پر ہے نا، تو اللہ نے چاہا کہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آ جائیں، تو یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی، تو اس لیے یہ دشمنی پر آ گئے، اور اسی پر آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کفار بھی گستاخی پر آ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا اس پر خبریں دے رہا ہے اور اس پر بات کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں ایک کتاب لے کر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، عالمی برادری کا وحشت ناک معاشرہ۔ یہ رسالہ ہے، PDF میں بھی موجود ہے میرے پاس، انشاءاللہ گروپ میں اس کو ڈالوں گا، یہ پڑھنے کے لائق ہے۔ اس میں سے ایک بات بیان کر کے پھر ہم درس کی طرف آئیں گے، جو آج کا معاملہ ہوا ہے اس کو سمجھانے کے لیے۔ ہندوازم کے بارے میں جو ہے آپ جان لیجئے، ہندوازم جو ہے اس میں ذات کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ برہمن ہے، ویش ہے، خشتری ہے، شودر ہے، ٹھیک ہے، یہ 4 قسم کے ان میں پائے جاتے ہیں۔ برہمن کو یہ کہتے ہیں بھگوان نے سر سے بنایا ہے، وہ حکومت کرے گا۔ ویش کو بھگوان نے بازو سے بنایا ہے، وہ کیا کرے گا، وہ جنگ لڑے گا اگر سے بزدل ہی کو نہ ہو۔ خشتری کو بھگوان نے پیٹ سے بنایا ہے، وہ لوگوں کے لیے معاش کا بندوبست کرے گا۔ شودر کو بھگوان نے پیر سے بنایا ہے، وہ اب اس کو کوئی اوقات ہی نہیں۔ یہ ایک ان کا یعنی کہ ایک ذہن ہے، سوچ ہے۔ انہی میں سے برہمن خاتون جو کہ سب سے اوپر لیول کی ہے ان کی، اس کے بارے میں آپ نے لکھا، آن دا ریکارڈ موجود ہے، آپ حوالہ دیتے ہیں 7 روزہ نئی دنیا 11 تا 17 جنوری 2010 میں یہ شائع ہوا تھا، نئی دہلی سے یہ رسالہ شائع ہوا تھا، اس میں یہ بات کوڈ ہے اور اس کو بیان کیا ہے علامہ صاحب نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک برہمن خاتون تھی جس کو PhD کرنا تھا، تو اسے ایک عنوان دیا گیا کہ عورت کے حقوق کس نے صحیح ادا کیے ہیں۔ سارے تقابل ادیان، پورے دین کو دیکھیں، ہندوازم ہے، سکھ ازم ہے اور یہودی ازم ہے، ساروں کو پڑھو اور یہ بیان کرو کہ عورت کو حقوق کس نے صحیح دیے ہیں۔ اس نے جب مطالعہ کیا، لکھنے پر مجبور ہو گئی، جو حقوق قرآن نے دیے ہیں وہ کسی نے نہیں دیے۔ اب یہاں لکھا انہوں نے، پھر ہندوازم جس کی شدت اتنی خطرناک ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر ہمارے بڑوں نے کرم فرمایا اور ملک پاکستان کو آزاد کیا، تو ان کی شدت یہ تھی کہ انہوں نے PhD کا جو اس کا رزلٹ تھا، اس کی سند تھی، سرٹیفکیٹ تھی، اس کو روک لیا انہوں نے ایک بغض میں آ کر۔ لیکن جب اللہ کی طاقت آتی ہے نا، تو اللہ کی طاقت ایسی ہوتی ہے، جب فرعون نے چاہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نہ ہو، تو اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، پتہ ہے نا آپ کو، پورا واقعہ موجود ہے قرآن پاک میں۔ تو اللہ اس طرح مدد فرماتا ہے۔ تو کیا ہوا، اس خاتون کو ایک نہیں بلکہ 2 سند ملی، ایک PhD کی سند دی گئی اور دوسری یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو آج کی بھی خاتون جو اس طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے پر اور دین کے بارے میں بہت ساری باتیں بولی ہیں اس نے، تو اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ صحیح سے اسلام کو پڑھیں، آپ دین کو پڑھیں، آپ پھر جا کے سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ چیلنج تو قرآن کا 1500 سال ہو گئے، یہ ہو گیا کہ اگر یہ قرآن کی باتیں جھوٹی ہیں تو ایک آیت بنا کر لاؤ، کوئی ایک آیت۔ تو اس حوالے سے میں یہ پیغام دوں گا آپ کو، ہم اور آپ، مفتی اعظم پاکستان منیب الرحمان صاحب نے یہی کہا، ہم عوام ہیں، ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہر جگہ، ڈیرہ غازی خان سے بھی، فوارہ چوک سے کل ریلی نکلے گی جمعے کے بعد 4 بجے تقریباً، اور فوارہ چوک سے کہاں تک بتایا گیا ہے، ٹریفک چوک تک، ماشاءاللہ۔ تو پھر اس کو آپ لوگ کوشش کریں، اس میں ضرور حصہ ملائیں اور کم سے کم یہ آواز بنے۔ لیکن مفتی اعظم پاکستان نے حکمرانوں سے کہا ہے کہ تمہیں احتجاج کے 2 لفظ بولنے نہیں ہیں، بلکہ تمہیں اپنی طاقت دکھانی ہے، کیونکہ ایمان کے 3 درجے ہیں نا، کہ برائی کو دیکھو
تو اگر تم میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روک دو، طاقت نہیں ہے تو زبان کا استعمال کرو۔ ہمارے پاس جو ہے علماء زبان کا استعمال کر کے عوام کو جگا رہے ہیں۔ تیسرا کیا ہے؟ دل میں برا جانو۔ اگر کوئی شخص ریلیوں میں نہیں جاتا اور احتجاج ریکارڈ نہیں کرتا، دل میں بھی برا نہیں جانتا، وذالک اضعف الایمان، ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ اگر یہ درجہ بھی نہیں ہے کسی کا، دل میں بھی سمجھتا ہے کہ نہیں یہ مولوی غلط کر رہے ہیں اور یہ لوگ غلط کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ جائے کہاں کھڑا ہے وہ۔ تو اس لیے بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اور ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مومن ایسا کرتا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال ضائع ہوتے ہیں، اس کے شعور بھی نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک یہ ہے کہ غلطی کرے بندہ، پتہ چل جائے میں غلط ہوں، توبہ کر کے پیچھے آ جائے گا۔ نبی کی گستاخی ایسی ہے کہ اسے شعور نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہوں، میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوں، لوگوں نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہوتا ہے، تو اس لیے شعور بھی نہیں ہوتا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ صحیح معنوں میں کم سے کم نبی سے محبت کریں، نبی سے وفا کریں۔ آخری بات ایک شاعر نے کیا خوب کہا، اس پر کہہ کر بات آگے چلتا ہوں کہ مانا کہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے، مانا کہ ضرورتیں ضروری ہیں زندگی کے لیے، پر یا رسول اللہ آپ سے ضروری زندگی بھی نہیں۔ نبی پر وفا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرم فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ نافرمان تھی تو ان کے لیے 12 چشمے جاری ہو رہے ہیں، ان کے لیے منہ سلوہ اتر رہا ہے، تو ہم نبی سے وفا کریں گے، ہمارے لیے کیا یہ باتیں نہیں آئیں گی؟ تو وفا یہی ہے کہ کم سے کم ہم عملی میدان میں تو آئیں۔ رمضان شریف کے بعد چاند نکلتا ہے، بس عمل ختم ہو جاتا ہے، تو معاملہ یہی ہے جب ہم عمل کی طرف نہیں آئیں گے۔ ہمارے پاکستان بنانے والوں نے بھی یہی پیغام دیا تھا۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا تھا؟ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اگر ہم مسلمان ہوں گے تو یہ ملک بھی سلامت رہے گا اور آگے ہم جائیں گے اور پوری دنیا ہمارا وطن ہوگی۔ ورنہ ڈاکٹر اقبال نے، جب آپ کلیات اقبال پڑھیں گے نا، ایک ہیڈنگ اس میں ڈلی ہوگی کہ ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، پڑھا ہے آپ نے؟ یہ ہیڈنگ ڈلی ہے۔ پھر یہ اشعار جو ہم بہت یاد کیے ہوتے ہیں کہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ ابلیس نے پیغام دیا سیاسی فرزندوں کو۔ اب یہ سیاسی لیڈر جو ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں، نبی کی محبت چیک کر رہے ہیں، ہمارے اندر ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پیچھے ہٹ جائے گا وہ۔ لیکن ہمیں کیا ڈاکٹر اقبال نے پیغام دیا؟ مولوی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، کم سے کم ہمارے جو محسن ہیں، پاکستان بنانے والے ہیں، ان کی بات تو سمجھے ہم۔ ہمیں پیغام یہ دیا، یہ تو ابلیس کا پیغام دیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا پیغام مومنوں کے لیے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ لوح بھی تمہارا ہوگا، قلم بھی تمہارا ہوگا، پھر تمہارے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے۔ ہمارے فیصلے دوسرے کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے ہم نبی سے وفا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ پیغام مختصر تھا، آپ بھی سمجھیں اور دوستوں کو بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔